کے مقابلے میں کیا کیا اللہ نے کہ اے اگر یہ مجھے کہتے بھی ہیں کہ بھائی عیسائی کہتے ہیں ہماری نبی افضل ہے تو انہیں بتاؤ کہ اس صدیق کے بارے میں بھی اللہ نے آیت نازل کی ہے، وہ بھی تھی کہ اس کی باری تھی تو اس کو ملائکوں کے علاوہ ملائکوں کے ذریعے منتخب کروایا، لیکن اس کو بھی اللہ کا حکم منتخب کیا۔ اب بی بی سیدہ ہم کہتے ہیں کہ افضل ہے، آپ کہتے نہیں ہو کہ افضل ہے، یا آپ کا عقیدہ کوئی اور ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ حسین مولا کی اماں افضل ہے یا نہیں؟ بھائی یہ بی بی ہے، اتنی مظلوم ہے، اسی لیے میں نے اب میں علی بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن یہ بی بی وہ ہے جو انتہائی مظلوم ہے۔ اب اس بی بی کو اللہ نے انما یرید اللہ کے پورے حصار میں، اس کے نور کو پورے حصار میں مقید بنا دیا کہ تو انما یرید اللہ کے حصار میں مقید ہے میری بی بی۔ اللہ نے قرآن میں جو کہا کہ اللہ اصطفیٰ، ہم نے اس کو چن لیا۔ اب اس کے بارے میں اللہ نے آیت نازل کر دی، اس کے بارے میں بھی آیت، اس کے بارے میں بھی آیت۔ اب ایک معصوم سے پوچھا گیا مولا آپ یہ دنیا کہتے ہیں کہ بی بی مریم افضل ہے بی بی آپ کی دادی سے، تو آپ بتائیں، آواز سمجھ تو نہیں آ رہی، آپ بتائیں کہ آپ کی دادی بی بی مریم کے فضیلت میں کیسے بڑھی گئی، بی بی مریم سے کیسے بڑھی گئی؟ جبکہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ جو تھا مردے بھی زندہ کرتا تھا، ہے یا نہیں؟ مردے بھی زندہ کر رہا ہے، برس کے بیماروں کو شفا بھی دے رہا ہے، مٹی سے پرندہ خلق بھی کر رہا ہے۔ تو عجب نہیں کہ آواز ہے پترا بھی اگر عیسیٰ جیسا نبی پرندے سے تو جو ہے یعنی مٹی سے پرندہ خلق کرتا ہے، تو بتاؤ نا قرآن اگر یہ مٹی سے پرندہ خلق کر رہا ہے، یہ پوچھ رہا ہے اور ایک اپنے معصوم سے پوچھا امام سے مولا آپ بتائیں کہ یہ اتنے معجزات ملے عیسیٰ کو، تو یہ عیسیٰ کی ماں کے لیے پڑھائی ہوئی یا نہیں، فضیلت ہوئی یا نہیں؟ تو میرے مولا نے کہا عیسیٰ 5 کام کرتا ہے، ہر ذکر میں پنجتن کا ذکر کرتا ہے، تب جا کر یہ کام کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عیسیٰ جب پنجتن کو یاد نہ کرے عیسیٰ نہیں رہتا، تو ہے یا نہیں؟ جب عیسیٰ پنجتن کو یاد نہ کرے عیسیٰ کوئی معجزہ نہیں کرتا، اللہ زندگی گزار کس طرح رہا؟ آرے محمد کے بغیر کیسے زندگی گزار رہا؟ اب 5 کام کرتا ہے، پنجتن پاک کا نام لیتا ہے، پھر جا کر مردہ زندہ کرتا ہے۔ اب یہ تو تھا عیسیٰ جو مردہ زندہ کر رہا ہے۔ اب میں کہوں کہ بی مریم تیری عظمت کو سلام ہے یا نہیں؟ تیری عظمت کو سلام ہے کہ تو نے کائنات کو ایک مردہ زندہ کرنے والا دیا ہے، لیکن میری معجزاتی وہ ہے جس نے 11 زندہ کرنے والے دی، جو صرف مردے زندہ نہیں کرتے تو جو ہے یا نہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے اذا شئنا شاء اللہ و اذا اردنا اراد اللہ۔ اے میرے دنیا والوں سن لو، یہ بی بی مریم کے بیٹے کا یہ دعویٰ نہیں ہے، لیکن میرے مالکوں کا یہ دعویٰ ہے اللہ چاہتا ہی تب ہے جب ہم آل محمد چاہتے ہیں، اللہ چاہتا ہی تب ہے جب ہم آل محمد چاہتے ہیں، اللہ کا ارادہ ہی وہ ہوتا ہے جو ہم ارادہ کرتے ہیں، اللہ کا ارادہ ہی وہ ہوتا ہے جو ہم آل محمد چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بی بی مریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ مردے سے زندہ۔ میں دکھاتا ہوں کہ علی نہیں، علی کا بیٹا مردہ زندہ کر رہا ہے۔ علی کا بیٹا کون سا ہے؟ 5واں بیٹا تمہارا چھٹا امام، علی کا 5واں بیٹا تمہارا چھٹا امام، میرا نام صاحب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ میرے مولا کے ساتھ اصحاب تھے جو حج پہ جا رہے تھے، ان میں سے ایک صحابی نے کہا میرے مولا میری ایک بیوی تھی جو 1 سال پہلے مر گئی، بھائی 1 سال پہلے، آج کل نہیں، 1 سال پہلے مر گئی ہے۔ میرے مولا میری ایک بیوی تھی جو 1 سال پہلے مر گئی ہے۔ میرے مولا نے کہا افکن تو کیا تم سے محبت کرتا ہے؟ سن لو نہیں کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ میرے مولا نے کہا کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا میرے مولا میرا پیار اس کے ساتھ تھا اور وہ میرے بچوں کی ماں تھی اور اس کی کمی آج تک پوری نہیں ہوئی۔ میرے مولا نے کہا جا میرے ساتھ جا، حج سے واپس گھر جانا، حج سے لوٹ کر گھر جانا، اگر یہ زندہ تمہیں نہ ملے تو مجھے ساتھ نہ کرنا، اگر یہ تمہیں زندہ گھر بیٹھے ہوئی نہ ملے۔ اب میں کہوں گا میرے مولا نے دعا مانگی نہ دم بڑھا نہ دور بڑھا نہ تسبیح بڑھی، جو ہے
میرے مولا کے صرف زبان سے لفظ نکلے کہ ایسا بھی گھر جانا، اگر بیٹھی ہوئی نہ ملی تو ہے یا نہیں، تو مجھے ثابت نہ کہنا تو ہے یا نہیں۔ اب میرے مولا نے کچھ بھی نہیں پڑھا، یہ مولوی کا دماغ میں پوانٹی جو اور گھمنڈ ہے کہ بھائی تسبیح پڑھو گے تو یہ کام ہوگا، نماز پڑھو گے تو یہ کام ہوگا تو ہے یا نہیں، روزہ رکھو گے تو یہ کام ہوگا۔ اگر یہ چیز تمہیں کام آتی، اگر یہ چیز آل محمد کے بغیر کام آتی تو ہے یا نہیں، تو بھائی شیطان کو کام آ جاتی تو ہے یا نہیں، شیطان کو کام آ جاتی، لیکن شیطان کو یہ کوئی چیز کام آئی نہیں، کیوں کہ اس نے اللہ کی حجت کا انکار کیا۔ آج کا ملا بھی اللہ کی حجت کا انکار کر رہا ہے تو ہے یا نہیں، آج اللہ کی حجت کے فضیلت کا انکار کر رہا ہے۔ اب میرے مولا نے کہا جا اپنے گھر، اگر یہ بیوی تمہاری زندہ نہ ہو تو مجھے صادق نہ کہنا۔ یہ صحابی کہتا ہے میں دوڑتا ہوا گھر چلا گیا تو ہے یا نہیں۔ جب میں حج کے بعد جب میں گھر گیا تو میری ایک نوکرانی تھی جس کو میرے بیوی کو کچھ کھلا رہی تھی تو ہے یا نہیں۔ اب میں نے سوچا کہ میرے مولا نے تو وہاں مدینے میں کہا تھا تو ہے یا نہیں، میرے مولا نے حج کے موقع پر کہا تھا کہ تمہاری بیوی زندہ ہوگی۔ اب میں کہوں کس طرح زندہ نہ ہو، کیونکہ یہ وہ ذات دنیا سے بعد ہیں جنہوں کا دعویٰ ہے جن کا دعویٰ ہے نحن لسان اللہ، ہم ہیں اللہ کی بولتی ہوئی زبان۔ اب جو اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہو، جو اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہو، تو ان کے زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ اللہ کا ہی تو ہوتا ہے، اللہ کا ہی تو ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی کس کا فضائل ہوتا ہے؟ اللہ کا، وہ اللہ کا اختیار ہوتا ہے۔ یہ کس کا اختیار ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ اب جو یہ کہے اللہ کا کرتے ہیں۔ میں نے دو چیزوں کے بعد کو سمجھ لیا، اذا ارادہ اذا شینا شاء اللہ و اذا ارادہ ادنا و اذا ارادہ ادنا اللہ۔ ہم جو ہے ارادہ کریں وہ فائدہ ہے، ہماری نشیت ہماری چاہت اس چاہت۔ اب آگے محمد نے تو سبب جواب ہو کہ ہماری چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ لائٹس آف کر دو تاکہ لائٹس آف کرو۔ یہ میرے مولا نے بہت کچھ کیا۔ آل محمد کی مشیت، بھائی کس کی مشیت ہے؟ اللہ کی۔ آل محمد راضی ہیں تو اللہ اس سے پہلے راضی ہے۔ اللہ کہتا ہے میری حجتوں کو قبول کرو، میری حجتوں کی معرفت رکھو، میری حجتوں کی معرفت ہے تو سب چیز ہے، ورنہ ہر چیز حضور ہے۔ ایک روایت نہیں، کئی روایتیں ایسی ہیں جس میں آپ کو ملے گا کہ جو روایتیں ہیں ان میں آپ دیکھیں گے یہ تمام چیزیں ہمارے اوپر قرض ہے۔ نماز پڑھنی ہے، نہیں پڑھو گے گنہگار ہوگے، روزہ رکھنا ہے، نہیں رکھو گے گنہگار ہوگے، حج جو مستحق ہے حج کر سکتا ہے، حج نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ لیکن آل محمد وہ ہے جو ہر وقت واجب ہے ہر آدمی پر۔ آل محمد کی معرفت اب 11 کو گزر گئی، اب آنا ہے 12 دن۔ اگر ہمارے اندر وہ معرفت ہوئی نہیں، ہمارے اندر وہ پہچان ہوئی نہیں، ہماری وہ آنکھ ہوئی نہیں جو اپنے مولا کو پہچانے، ہمارا شیعہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ معرفت لازمی ہے، محبت کرو، ماتم کرو، نہیں کرو، ہر چیز کرو، نماز بھی پڑھو، لیکن معرفت لازمی ہے۔ اب لازمی نہیں ہے کہ کوئی تمہیں بتائے کہ معرفت آئے۔ آج کا دور وہ ہے جو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ